سکے کہ پھر شہر کے لوگ جب ووٹ ڈالیں تو ان کو یہ پتا ہو کہ ہم اپنا وزیر اعلیٰ بھی بنا سکتے ہیں، صرف وڈیرا شاہی وزیر اعلیٰ نہیں چلے گا یہاں پر. لیکن اس کے لیے کوئی سنجیدہ ایفرٹ حکومت کی طرف سے نظر نہیں آتی، اور حکومتی جماعتیں جس میں اب نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم موجود ہے، یہ خود جو ہے وہ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. ایک طرف صوبہ سندھ کی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمیں تحفظات ہیں کہ سندھ کی آبادی کم کاؤنٹ کی گئی ہے. اگر آپ کو تحفظات ہیں تو صرف آپ کے نوٹ لگانے سے کوئی یہ کام نہیں کرے گا. مراد علی شاہ صاحب، آپ کو مقدمہ لڑنا پڑے گا. آپ حکومت ہیں، آپ 14 سال سے یہاں پر حکومت کر رہے ہیں اور آپ کی طاقت کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا. کیسے آپ نے برداشت کر لیا ہے کہ آپ کی آبادی کم ہو اور آپ آرام سے بیٹھے رہیں؟ آپ تو ایک ایک پائی کے لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پورا حصہ ملنا چاہیے. تو اتنے آرام سے کیسے آپ نے قبول کر لیا ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ تو کہتی ہے کہ سندھ کی آبادی کم ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ سندھ میں کراچی کی آبادی کم ہے، اور اگر کراچی کی آبادی پوری کاؤنٹ ہو جائے گی تو پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمارے لیے نقصان دہ. لہذا نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا ایم کیو ایم ہو، یہ سب کراچی کی آبادی کو پورا نہیں گنتے اور نہ گننا چاہتے ہیں، بلکہ انہوں نے سب نے اپنا اپنا رول ادا کیا اور انہوں نے ہماری آبادی کو کھا لیا. ہم تماشا دیکھتے رہے، ہم یہ دیکھتے رہے کہ سیاست کیا ہو رہی ہے، ہم یہ دیکھتے رہے کہ کون احتجاج کر رہا ہے، کون حکومت کر رہا ہے، کس کی حکومت گر رہی ہے، کس کے ریٹ لگ رہے ہیں. یہ سارے کام دھندے بازی اس ملک کی سیاست میں ہو رہی ہے. ایک دوسرے پر الزامات، ویڈیوز کی باتیں، غلاظت کا ڈھیر، یہ سب چل رہا ہے. اور اس میں کراچی کا جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر، پاکستان کی اکانومی کا ہب اور پاکستان کی پوری معیشت کو چلانے میں بہت بڑا کردار ادا کرنے والا شہر کراچی، اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. جماعت اسلامی یہ تماشا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی.